بال کا سایہ نظر آتا تو فیصلہ کرتے نبی کا بال نہیں ہے، اور اگر بال کا سایہ نظر نہیں آتا تو فیصلہ کرتے مصطفیٰ کا بال ہے۔ مگر قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی اولاد پر، قربان جاؤں امام باقر کے میتھڈ پر، قربان جاؤں حضرت امام باقر کے اسلوب پر، قربان جاؤں آپ کے طرز پر، آپ کے انداز پر۔ آپ نے دنیا سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہ نہیں فرمایا تھا لوگوں ایسا کرو رات میں آیا ہے ذرا چراغ کو روشن کیا جائے، نہ سوال کرنے والے سے یہ کہا کہ تو رات میں آیا ہے لہذا دن میں آنا، بلکہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پانے والے تھے، جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا، ہمیں وہ مصطفیٰ بھی غیب والا ہے اور اس کے وسیلے سے مصطفیٰ کے لاڈلے بھی غیب والے ہوتے ہیں۔ آپ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ کہیں گے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ناجائز ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں اس طریقے کو اختیار کرنا شرک و بدعت ہے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا اے میرے مریدین کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی بولیں گے، بس اتنی ہی بیداری کے ساتھ بولیں گے، ذرا ایک بار بیداری کا ثبوت دے دیجئے۔ سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تھوڑی میری بیٹری چارج کر دیجئے، اس لیے کہ الحمدللہ آج تقریباً کئی دن ہو چکے ہیں۔ کل تو میں مسلسل 2 تقریروں میں گیا اور دن میں بھی تقریر کر کے آیا ہوں، تو آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن شاید آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ مگر ایک بات بتا دوں، ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے جب فیض پا لیتے ہیں، ہم نہیں بولتے ہیں مدینے والا بلوا لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت امام باقر کا واقعہ سنیں۔ امام باقر نے فرمایا مریدین کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر مریدین کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے ڈبیا کو ہاتھ میں لیا ہے، بالوں کو نکالنا شروع کیا ہے۔ ایک بال کو نکالا، دوسرے تیسرے کو نکالا، چوتھے پانچویں کو نکالا، چھٹے ساتویں کو نکالا۔ روایت میں آیا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال نکالتے چلے جا رہے تھے، مرید سلام پڑھتے چلے جاتے تھے، نبی کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، روایت میں آیا ہے رسول پاک علیہ السلام کے صرف 4 بال تھے ان میں، لیکن 3 بالوں کا تعلق نبی سے نہیں تھا۔ جب امام باقر نے ان بالوں کو نکالا تھا تو صحیح میں رسول پاک کے بال تھے۔ وہ بال حضرت امام باقر کی ہتھیلی پر کھڑے بھی ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے جھوم رہے تھے جیسے کوئی عاشق رسول نبی کی نعت پر جھوما کرتا ہے، نبی کے سلام پر جھوما کرتا ہے۔ آپ نے 4 بالوں کو ڈبیا سے ادب کے ساتھ ڈبیا میں رکھا اور 3 کو پھینک دیا۔ سوال کرنے والے کو بلایا، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ عرض کرنے لگا آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ 4 بال لے جا، اور 3 بالوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ علاقے والوں سے کہہ لینا کہ یہ 7 بال نبی کے نہیں ہے، بلکہ ان 7 میں صرف 4 بالوں کا تعلق میرے نانا جان سے ہے۔ سائل نے دامن تھام لیا اور تھامنے کے بعد عرض کرنے لگا آقا میں تو آپ کی بات کو مان رہا ہوں، مگر میرے علاقے میں 7 بال نبی کے ہیں ایسا مشہور ہو چکا ہے، آخر میری بات پر لوگ یقین کیسے کریں گے؟ میری بات کو ایکسپٹ کیسے کریں گے؟ میری بات کو سویکار کیسے کریں گے؟ حضرت امام باقر نے جو جواب دیا تھا، سنیو اس جواب کو اپنے کانوں سے، اپنے سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننا اور محفوظ کر کے رکھ لینا۔ قسم خدا کی کوئی بدعقیدہ تمہارے ایمان میں کبھی تسلسل پیدا نہیں کر سکتا۔ امام باقر نے فرمایا تھا اے سوال کرنے والے، تو نے دیکھا نہیں جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، میں بال نکال رہا تھا جو نبی والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ بہت خوب سبحان اللہ۔ ہمیں جب ہو تو اظہار کرو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو نبی والے تھے وہ نبی کے درود و سلام پر جھوم رہے تھے، اور جو نبی والے نہیں تھے وہ نہیں جھوم رہے تھے۔ سنیو پتا چلا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ پہچاننا ہو کون نبی کا وفادار ہے، اگر پہچاننا ہو کون نبی کا غدار ہے، اگر پہچاننا ہو کس کے دل میں نبی کی محبت ہے، اگر پہچاننا ہو کس کے دل میں مصطفیٰ کی بغاوت ہے، تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلی کے امام کا دیا ہوا منظوم خراج عقیدت پیش کرنا اور چہرے کو دیکھ لینا، جس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہو جائے سمجھنا نبی کا وفادار ہے، اور جس کا چہرہ سکڑنے لگے سمجھنا نبی کا غدار ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی انجمن عاشقان رسول سرزمین میرپور حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بتا دوں اعلیٰ حضرت کے دور میں فتویٰ لگا سلام مت پڑھو سلام مت پڑھو سلام مت پڑھو، اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی اور کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ منظوم خراج عقیدت پیش کیا اور بولے کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بار سلام پڑھا تھا، بدعقیدہ نے فوراً فتویٰ لگا دیا۔ عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتویٰ لگا، اعلیٰ حضرت نے ایک بار سلام پڑھا تھا، بدعقیدہ نے فتویٰ لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت کے عشق نے، جو عشق مصطفیٰ بھی ان کے سینے میں پنہا تھا، اس نے آگے بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت نے اب ایک بار نہیں بلکہ لاکھوں بار پڑھتے ہوئے لکھ دیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بدعقیدہ پھر فتوے لگاتا رہا اور مصطفیٰ کا عاشق پڑھتا رہا۔ امام اہل سنت پھر منظوم خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں، ادھر بدعقیدہ فتوے لگا رہا ہے، ادھر اعلیٰ حضرت لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایک بار پڑھا تھا، بدعقیدہ نے فتویٰ لگایا تھا، لاکھوں بار پڑھا ہے، پھر بدعقیدہ فتویٰ لگا رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے لاکھوں کا پیچھا چھوڑا ہے، کروڑوں کی طرف آ گئے اور لکھ دیا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول پاک کا عاشق لکھتا چلا جاتا ہے، مگر بدعقیدہ اب بھی گستاخی سے باز نہیں آتا۔ اس نے ایک بار پر فتویٰ لگایا تھا، اعلیٰ حضرت نے لاکھوں بار پڑھا تھا، جب لاکھوں پر فتویٰ لگایا تھا، کروڑوں بار پڑھا تھا، لیکن اب بھی فتوے لگا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سینے میں جو مصطفیٰ کا عشق بنہا تھا، اس نے جھجوڑا اور کہا، احمد رضا خان کیا تو محدود انداز میں پڑھتا ہے؟ اب شمار کے ساتھ مت پڑھ، اب گنتیوں کے ساتھ مت پڑھ۔ اعلیٰ حضرت نے لاکھوں کا پیچھا چھوڑا، کروڑوں کا پیچھا چھوڑا، ہمیں گنتیوں کا پیچھا چھوڑ کر لکھ دیا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ واہ واہ سبحان اللہ بے حد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ضرورت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام۔ ذہن کا دیجیے، اعلیٰ حضرت نے ذہن دے دیا۔ اے بدعقیدہ اگر ایک بار پر فتوے لگائے گا، احمد رضا خان لاکھوں بار پڑھے گا، اگر لاکھوں بار پر فتوے لگائے گا، کروڑوں بار پڑھے گا، ہمیں کروڑوں بار پر فتوے لگائے گا، بے شمار پڑھے گا۔ اے بدعقیدہ تو فتوے لگاتا رہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں خود بھی پڑھتا رہوں گا اور قیامت تک سنیوں سے پڑھوا۔ سبحان اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ واہ واہ، ہم سب مصطفیٰ کا میلاد سننے اور منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کس کا میلاد؟ مصطفیٰ کا میلاد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اونچا بولیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور کسی شاعر نے بڑا مشہور شعر عرض کیا، نثار ان کی چہل پہل پر ہزاروں عید رفیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا اور ایک عقیدہ بیان کر دیا، تم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ضرور ہو، مگر سچی بات یہ ہے کہ تم نبی کی حقیقت نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ اور نبی کی پیدائش کے بارے میں بولے تو بڑا اچھا بولے، فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی، بجتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نے نبی کا میلاد نہیں پڑھا ہے۔ آئیے میں بتاؤں، تاریخ کو اٹھائیے، نبی
نبی کے چچا، ان کا نام ہے عباس، ایک دن نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے ایذن لی امتدیک یا رسول اللہ، اے آقا مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قل لا یفضل اللہ فاکا، اے میرے چچا اگر نبی کی نعت پڑھنا چاہتے ہو، نبی کی تعریف کرنا چاہتے ہو، نبی کی پرشنسا کرنا چاہتے ہو، نبی کریم کی تعریف و توصیف کرنا چاہتے ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم رسول کا میلاد پڑھنا چاہتے ہو تو چچا پڑھیے میری طرف سے، ادھر تم سلام پڑھو گے، ادھر تم نعت پڑھو گے، ادھر تم رسول پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھو گے، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے تمغہ مل رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لا یفضل اللہ فاکا، اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہمیں سنیوں سمجھے نہیں ابھی، نبی کا جو میلاد پڑھتا ہے اس کا ہاتھ بھی سلامت رہتا ہے، اس کا منہ بھی سلامت رہتا ہے۔ اب سمجھو یہ جو نبی کی نعتیں پڑھنے والے ہیں ان کے منہ کی سلامتی کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی ہے، اور جب نبی کا میلاد منانے کے لیے تم ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ بولتے ہو، کبھی نبی کا نعرہ لگاتے ہو، ہمیں جس ہاتھ کو مصطفیٰ کی یاد میں اٹھا لیا جاتا ہے کبھی وہ ہاتھ لقوہ زدہ نہیں ہوتا، کبھی اس ہاتھ پر فالش نہیں پڑتی، کبھی وہ بیکار نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ باکار رہتا ہے۔ آج جو سنیوں کا طرز ہے، سنیوں کا جو انداز ہے کہ جب مصطفیٰ کا میلاد بناتے ہیں کوئی بولتا ہے نعرہ تکبیر، کوئی بولتا ہے نعرہ رسالت، کبھی آپ نے غور کیا ہے ارے یہ نعرہ بہت پہلے سے چلا آیا ہے، رسول پاک کے صحابی حضرت علی ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، ادھر سے کافر سامنے کہہ رہے ہیں لنا العزا ولنا اللات، ہمارے لیے عزا بت ہے، ہمارے لیے لات بت ہے۔ حضرت علی نے کہا آقا یہ کفار نعرہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے لات بت کو یاد کر رہے ہیں، لات ایک بت کا نام تھا، عزا ایک بت کا نام تھا، کہا آقا یہ اپنے بتوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں کو یاد کر رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا علی اگر کافر نعرہ لگا رہے ہیں تو ان کے نعرے کا جواب بھی تم نعرے سے ادا کرو۔ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ واہ واہ، مگر وہ نعرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا لنا العزا ولنا اللات، حضرت علی بولے لنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہے، ہمارے لیے اللہ ہے، ہمارے ساتھ مصطفیٰ ہے، اور ہمارے ساتھ ایسی ذات ہے جو ذات ہاتھوں کو اٹھا لے تو رب قدیر کبھی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ ہمیں یہی تو کیا تھا مصطفیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر، دیکھا تھا تعداد کم ہے، ہاتھوں کو اٹھایا تھا، رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پیارے آقا علیہ السلام کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ماننے والے جن کی تعداد 313 تھی، اللہ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ کی دعائیں مقبول کو دیکھا، آپ کی دعا کی قبولیت کو دیکھا، تو بڑے پیارے انداز میں عرض کیا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا ہم دیکھیں، حضرت عباس بھی میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد میں کہتے ہیں انتا لما ولدت یا رسول اللہ اشرقت الارض وضعت بنورک الافق، آقا جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے آنے کی وجہ سے رب نے زمین کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اونچا بولے، کس کو روشن کیا؟ زمین کو روشن کیا، اور فرمایا وضعت بنورک الافق، اور آپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو بھی روشن کر دیا۔ اب سنیو، مجھ سے ایک نظریہ لے کر کے جاؤ، آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد مت مناؤ، یہ تو جنم دن ہے، صدیق نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا۔ میں ان سے کہتا ہوں ابے پگلو ذرا غور تو کرو، ارے عثمان اور علی کی بات کرتے ہو، کائنات کے ذرے ذرے نے مصطفیٰ کریم کا میلاد منایا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا دنیا میں آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر تقعوا فی فضائی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر کے میدان میں گر جائیں گے۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ستارے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منانے والا آسمان
آسمان ہے. نبی کا میلاد آسمان نے منایا, نبی کا میلاد ستاروں نے منایا, نبی کا میلاد زمین نے منایا, نبی کا میلاد شجر نے منایا, نبی کا میلاد حجر نے منایا, نبی کا میلاد صبر نے منایا, نبی کا میلاد بشر نے منایا. ہمیں کائنات کے سرے سرے نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے جو نبی کے میلاد سے چڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, یہ آسمان بھی میلادی ہے, یہ زمین بھی میلادی ہے, یہ شجر بھی میلادی ہے, یہ حجر بھی میلادی ہے, یہ بشر بھی میلادی ہے, یہ شمس بھی میلادی ہے, قمر بھی میلادی ہے, لو بھی میلادی ہے, قلم بھی میلادی ہے. ہمیں دنیا کا ذرہ ذرہ میلادی ہے. جب نبی کے میلاد سے چڑھتے ہو تو اس زمین کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں چلے جاؤ, اس آسمان کے نیچے مت رہو, اس سورج سے روشنی مت لو, اس چاند سے روشنی مت لو, اس زمین سے کھیتی باڑی نہ اگاؤ. دنیا کہے گی یہ زمین چھوڑ کر کہاں جائیں گے. میں کہتا ہوں جب زمین نہیں چھوڑ سکتے تو سنو, جب اس زمین پر رہو گے تو مصطفیٰ کا میلاد پڑھو گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, جشن عید میلاد النبی. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت اچھا, بہت اچھا. ایک بدعقیدہ مولوی جس کا نام ہے جرجیس, یہ ہے بہت بڑا خبیث. اس نے اپنی ویڈیو میں ایک بات کہی ہے, سنیو دیکھو کس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے. بولے یہ تو 12 ربیع الاول شریف تم لوگ مناتے ہو نا, یہ تو نبی کے انتقال کا دن ہے. کیا بولا؟ وہی پرانے 100 سال پرانے گھٹے پسے بالکل بیکار قسم کے اعتراض. کہنے لگا میرے واٹس ایپ پر ایک بدعقیدہ میرے ہی قصبے کا کہنے لگا دیکھو یہ تو نبی کی وفات کا دن ہے, نبی کے انتقال کا دن ہے. اور اس نے لکھ کر بھیجا ہاں رات تو آپ نے بڑی مسجدوں میں گشت کی ہوگی, گھومے ہوگے. اور کہنے لگا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے, لہذا تمہیں چاہیے کہ نبی کا غم مناؤ, ان کے انتقال کا غم مناؤ, جیسے 10 محرم کو حسین کے انتقال کا غم مناتے ہو. میں نے کہا پگلے, لکھ کر بھیجا, میں نے کہا پگلے سن, تو غم کی بات کرتا ہے, ہم تجھ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو مصطفیٰ کی 12ویں شریف کے تعلق سے خوشی منائی ہے. امام قسطلانی نے فرمایا ہے والمشہور انہو صلی اللہ علیہ وسلم ولد فی الثانی عشر. مشہور بات یہی ہے جمہور کے نزدیک کہ مصطفیٰ علیہ السلام 12ویں شریف کو پیدا ہوا. مشہور بات جمہور کا, اکثر کا قول کیا ہے کہ مصطفیٰ 12ویں شریف کو آئے ہیں, مگر انتقال کی تاریخ اس کو متعین نہیں کی گئی ہے, بلکہ انتقال کی تاریخ کے بارے میں نبی تاریخ کے بارے میں آیا ہے. میں نے کہا سن, ہم نے تو نبی کی پیدائش کے موقع پر خوشی منائی ہے. اگر تو سچا غیر مقلد ہے اور اپنی بات کو صحیح مانتا ہے تو تو نبی کا غم ہی منا کر دکھا دے, نبی کے انتقال پر غم ہی کر لے. ابے خبیث نہ تم غم کرتے ہو, نہ تم افسوس کرتے ہو, نہ تم خوشی مناتے ہو. اور میں نے کہا سن, 12ویں کو ہم اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا بھی ہو, کچھ روایتوں سے ملتا ہے کہ مصطفیٰ 12ویں میں پیدا بھی ہوئے اور اسی دن انتقال بھی کیا ہے, تو میں نے کہا سن, وہ تیرا نبی ہوگا جو مر گیا, میرا نبی تو آج بھی زندہ ہے. اور میں یہی کہتا ہوں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے بابا. بہت اچھی, ماشاءاللہ, واہ مفتی صاحب, کیا بات. ایک مولوی جرجیس, اس کا میں نے ابھی نام بتایا, اس نے اپنی ویڈیو میں ایک بات کہی ہے, ہمارے سنی بھائیوں یہاں سے ایک سبق لے کر جاؤ, ہر ایرے غیری کی تقریریں بھی مت سنا کرو. اگر واٹس ایپ پر کسی نے آپ کو ویڈیو بھیج دی تو فوراً ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سننا شروع کر دیتے ہو. ارے تمہارا دیار بریلی سے قریب ہے, تمہارے دیار میں علماء ہے, تمہارے دیار میں حفاظ ہے, تمہارے دیار میں ائمہ ہے. ایسے کسی کی ویڈیو دیکھ کر فوراً تقریریں مت سنا کرو, بلکہ اگر سننا ہوا کرے تو پہلے عالم سے تصدیق کر لیا کرو. حضرت یہ بتائیے کہ سچی بات ہے کہ نہیں. میں نے بہت سے اپنے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جرجیس کی ایک تقریر کو ڈاؤن لوڈ کر کے
اپنے اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ بال ٹھاکرے کے خلاف بولا ہے، یہ فلاں کے خلاف بولا ہے۔ ارے ایک نمبر کا جھوٹا ہے جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے، جس نے اپنی زبان کو مصطفیٰ کی گستاخی میں کھول دیا۔ دنیا والوں یاد رکھنا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں جو نبی کو نہیں چھوڑتا وہ کسی دنیا والے کو کیا چھوڑتا؟ جی بے شک۔ سنیں، اس بدعقیدہ نے بولا ہے اپنی تقریر میں کہ سنیوں کا عقیدہ ہے ہم جب نبی پر میلاد پڑھتے ہیں تو نبی وہاں آ جاتے ہیں۔ بولا عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ لیکن آنے سے مراد کیا ہے؟ آنے سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں آتے بلکہ مصطفیٰ روحانیت کے اعتبار سے آ جاتے ہیں۔ ہمیں اسی لیے تو آقا نے فرمایا گھر میں جاؤ، اگر بچے ہو تو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کے گھر میں مصطفیٰ کی روح رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بول جائیے سبحان اللہ، سبحان مصطفیٰ کی روح رہتی ہے۔ اب ذرا اس بدعقیدہ کا اعتراض سنو، وہ اپنی تقریر میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتا ہے لوگوں سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ پر ہم اگر رات میں 10 بجے سلام پڑھتے ہیں، نبی کا میلاد پڑھتے ہیں، نبی 10 بجے آ جائیں گے، اگر رات میں 2 بجے پڑھا جائے تو نبی 2 بجے آ جائیں گے، اگر رسول پاک پر 3 بجے پڑھا جائے تو 3 بجے آ جائیں گے۔ یہ بدعقیدہ لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے بولتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا، وہ کہتا ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ جب جب سنی نبی کو بلائے گا تب تب آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سنیوں کے غلام ہو گئے۔ معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب بولو ایسی تقریر آدمی سنے گا تو اس کا ذہن خراب ہوگا کہ نہیں؟ جی ارے ذہن خراب ہوگا کہ نہیں؟ بولے آپ، ذہن خراب ہوگا کہ نہیں؟ اب سنیں، آگے بولتا ہے کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام ہر جگہ آ جاتے ہیں تو بولا ابھی آپ کے میرپور کے اندر ایک درود و سلام کی مجلس سجی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، میرپور میں کھڑے ہو کر کسی نے سلام پڑھا۔ وہ بدعقیدہ بولتا ہے اگر ایک جگہ سلام پڑھا گیا، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں مصطفیٰ آ جاتے ہیں۔ اب میرپور میں 10:10 پر سلام پڑھا گیا اور اسی پر بریلی میں پڑھا گیا، اسی طرح دہلی میں پڑھا گیا، ممبئی میں پڑھا گیا، تو بدعقیدہ نبی کی گستاخی کرتے ہوئے بولتا ہے اب نبی سوچیں گے میرپور جاؤں کہ بریلی جاؤں۔ معاذ اللہ۔ سنیں، میں نے دوپہر بھی اس بات کو رکھا تھا اور آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، وہ بدعقیدہ میرے سامنے آئے جو نبی کے میلاد کے لیے، نبی کی حضوری کے لیے، نبی کی تشریف آوری کے لیے اپنی زبان کھولتا ہے تو دنیا کے کتے سے زیادہ برا بھونکتا ہے، دنیا کے جانور سے زیادہ بری زبان چلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بدعقیدہ، تو نے کبھی غور نہیں کیا، تو نے کبھی ملک الموت کے حالات پر توجہ نہیں کی؟ ارے ایک روح نکالنے والا فرشتہ 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 لمحے میں جب ساری دنیا کے اندر جا کر لوگوں کی روحیں نکال سکتا ہے، ارے جب ملک الموت کو نبی کے صدقے میں یہ کیفیت، یہ حالت، یہ قدرت اور طاقت ملی ہے، تو میں کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے نبی کو جہاں جہاں پکارا جائے گا نبی وہاں موجود ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، شان مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کہ تمہارا نبی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تو وہ نبی ہے جس نبی کا میلاد مناتے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مصطفیٰ کا نور پیدا کیا، حضرت آدم نے کہا مولا یہ کس کا نور ہے، بڑا نورانی ہے۔ رب نے مصطفیٰ کریم کا جب نور پیدا کیا تھا، رب نے فرمایا تھا انظر الی انوار الانبیاء، اے محمد عربی کے نور ذرا ان نوروں کی طرف دیکھ لے جہاں نبیوں کے نور موجود تھے۔ جب مصطفیٰ کے نور نے ان نوروں کی طرف دیکھا تو وہ سارے نوروں پر بھاری ہو گیا، اس کی روشنی کے سامنے سارے نوروں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ حضرت آدم نے کہا من نورہ، پاک پروردگار یہ بتا اتنا چمکیلا نور کس کا ہے، یہ تابناک نور کس کا ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب ملا یہ میرے پیارے حبیب محمد عربی کا نور ہے، اور فرمایا ان آمنتم بہی، اے نبیوں کے نوروں سنو، اگر تم میرے نبی کریم محمد عربی کی نبوت کو مانو گے جعلتکم انبیاء، تب میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، مجھ سے پیشتر بھی کوئی خطیب تھے، حضرت تھے،
کوئی خطیب تھے، انہوں نے اس آیت کریمہ پر تھوڑی گفتگو کی تھی، لیکن میں بھی بتا دوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ہمیں اللہ بھی مصطفیٰ کی ولادت، مصطفیٰ کا میلاد بتا رہا ہے۔ بھئی میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش کا ذکر کرنا، تو خدا بھی تو پیدائش مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، فرما رہا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا ہے، آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ اور آیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ کا مزاج مزاحیہ تقریریں سننے کا ہے اور ہنس ہنسا کر سننے کا ہے تو آج برائے کرم میری خاطر نہیں بلکہ مدینے والی کی خاطر اس عادت کو چھوڑ دیجئے، اور آج محبت کے ساتھ میں کچھ اپنے دل کی باتیں اسلام کے طور طریقے پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ذرا سن لیجئے، رسول پاک علیہ السلام کی شان میں رب نے فرمایا تمہارے پاس نور آ چکا ہے، اور آیا کس کی طرف سے ہے؟ ہم نے کہا نور ذرا یہ بتا، اپنا انٹروڈکشن کرا دے۔ نور نے کہا میں آیا ہوں خدا کی طرف سے، اور میں اکیلا نہیں آیا ہوں، اپنے ساتھ روشن کتاب بھی لایا ہوں۔ سبحان اللہ، روشن کتاب، اپنے ساتھ روشن کتاب بھی لایا ہوں۔ اب ذرا توجہ دیجیے گا، پہلے رب نے آیت کریمہ میں اپنا ذکر کیا، پھر محمد کا ذکر کیا، پھر کتاب کا ذکر کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے رب نے اپنا نام کیوں لیا ہے، پھر محمد کا نام کیوں لیا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، جہاں واو اگر پہلے آ گیا ہے تو واو کے پہلے آنے میں بھی اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہے۔ سنو سنو، رب قدیر نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے، پھر محمد عربی کا ذکر کیا ہے، پہلے اپنا ذکر اس لیے کیا اور یہ ذہن دیا ہے اے دنیا والوں سنو، میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا، میں نے کہا یہ تمہیں آشامیانہ نظر آ رہا ہے، یہ آسمان ہے، تم نے رب کے بنانے سے آسمان کو آسمان مانا کہ نہیں مانا؟ بولو، زمین کو زمین مانا، ستاروں کو ستاروں مانا، شجر کو شجر مانا، حجر کو حجر مانا، شمس کو شمس مانا، قمر کو قمر مانا۔ رب قدیر یہ ذہن دینا چاہتا ہے جب میرے بتانے کی بنیاد پر، میرے بنانے کی بنیاد پر کائنات کے ذرے ذرے کو مان رہے ہو تو یاد کو سنی مسلمانوں، مصطفیٰ کو نور بنانے والا خدا ہے۔ جب خدا کے بنانے سے کائنات کے ذرے ذرے کو مان لیا ہے تو مصطفیٰ کو نور خدا نے بنایا ہے، اس لیے رب کے بنانے کی بنیاد پر مصطفیٰ کو نور مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ اچھا ایک بات بتائیے میرپور کے سنی مسلمانوں، آپ اردو میں بولتے ہیں سچ مچ، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ سچ مچ۔ حقیقت میں بلا شبہ یہ جو بولا جاتا ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بولنے والی کی زبان کچی ہو یا سننے والا شک کر رہا ہو۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بول جائیے یار، تقریر ختم کر دی جائے، چلے جائیں ہم، تو ایسے بولیں گے آپ؟ سبحان ذمہ اللہ، داری تو پیدا کر لیجیے، مجھے لگے تو صحیح کہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ جگ تو سب رہے ہیں، آنکھیں سب کی کھلی ہیں، لیکن میں آنکھیں کھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، زبان کھولنے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، زبان کھولیے اور بولیے، بولیے میرپور کے سنی مسلمانوں، بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا اس نقطے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا، میں نے کہا اردو میں سچ مچ اس وقت بولا جاتا ہے یا تو بولنے والے کی زبان کچی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہے تو وہ جان رہا ہے کہ سامنے والا آدمی میری بات کو مانے گا نہیں، اس لیے سچ مچ بول دو تاکہ میری بات سچ مچ کے ذریعے سچی ہو جائے۔ یا بولنے والا تو صحیح ہے مگر سننے والے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بات میں کچھ شک کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سچ مچ جو بولا جاتا ہے اردو میں وہ دو وجہ سے بولا جاتا ہے، یا تو بولنے والی کی زبان کچی ہے، اس کو سچی کرنا بچا رہا ہے اس لیے اس نے تحقیق بول دیا، سچ مچ بول دیا، یا سامنے والا آدمی اس کی بات میں شک کر رہا ہے، اس بنیاد پر سچ مچ بولا جاتا ہے۔ اب ذرا ہم اس آیت کریمہ کو دیکھیں، بولو یہاں بولنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ بولنے والا کون؟ خدا جھوٹا، لیکن ایک خدا ایسا ہے جو جھوٹا بھی ہے، اور وہ دیوبندیوں کا خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ہم نے کہا تیرا خدا ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے، ہمارا خدا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سمجھ گئے؟ تو خدا کا کلام ہے اس لیے اللہ تو جھوٹا ہے نہیں، تو یہاں جو بولنے والے کی زبان کچی تھی وہ مسئلہ ختم۔
اب دیکھیں سامنے والا، تو اب سامنے والا کون تھا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سامنے صدیق تھے، سامنے مصطفیٰ تھے، سامنے علی تھے، سامنے عثمان تھے، اور ایک طرف ابو جہل تھا، ایک طرف عتبہ تھا، ایک طرف شیبہ تھا، ایک طرف ولید ابن مغیرہ تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رب نے فرمایا میرا محمد نور ہے۔ صدیق بولے میں نور مانتا ہوں، علی بولے نور مانتا ہوں، سعد بولے نور مانتا ہوں، ابو ہریرہ بولے نور مانتا ہوں، معاذ بولے نور مانتا ہوں۔ ہمیں جب سامنے والے نور مان رہے ہیں تو رب نے لفظ قد فرمایا کس کے لیے؟ ہم سمجھ گئے لفظ قد اللہ نے نہ ایمان والوں کے لیے فرمایا، نہ محققین کے لیے فرمایا، نہ مفسرین کے لیے فرمایا، نہ تابعین کے لیے فرمایا، نہ تبع تابعین کے لیے فرمایا، نہ ہم سنیوں کے لیے فرمایا۔ اگر فرمایا تھا تو ان بدعقیدہ لوگوں کے لیے فرمایا تھا جو نبی کے لیے کہہ رہے تھے ہم جیسے بشر ہیں۔ ابو جہل بولا مجھ جیسے بشر ہے، عتبہ بولا مجھ جیسے بشر ہے، ولید بولا مجھ جیسے بشر ہے، شیبہ بولا مجھ جیسے بشر ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ جو مصطفیٰ کو نور ماننے والا ہے، یہ عقیدہ قسم خدا کی جبریل کا بھی ہے۔ واہ واہ بے شک۔ فرقان بھائی کس کا عقیدہ ہے؟ جبریل کا بھی عقیدہ ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ اسرائیل کا، وہی عقیدہ میکائیل کا، اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں۔ گروپ بندی دیوبندی نہیں توجہ کریں گے لفظ گروپ بندی پر دیکھیے۔ ہمیں ہندوستان میں یہ بندیوں نے برباد کر دیا پورا ہندوستان۔ سب سے پہلے ہندوستان میں آئی چک بندی، پھر آئی نسبندی، پھر آئی دیوبندی، اور اب آ گئی نوٹ بندی، اور 21 دسمبر کے بعد آ جائے گی تک بندی۔ تک بندی سمجھ گئے؟ یہ بندیاں جہاں جہاں جاتی ہیں سب برباد کر دیتی۔ تو سنیے، حضرت جبریل کا عقیدہ بھی یہی کہ مصطفیٰ نور ہے، میکائیل کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے، اسرائیل کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے، اسرافیل کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے۔ اب آگے بڑھیے، فرشتوں کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے، صحابہ کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے، تابعین کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے، تبع تابعین کا عقیدہ مصطفیٰ نور ہے۔ اب یہ عقیدہ چلتا رہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی بولے نور سے مراد ہو النبیو، مصطفیٰ کی ذات ہے، نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پتہ چلا مفسرین کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے، محققین کا عقیدہ بھی یہی مصطفیٰ نور ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کا دور آیا، سرکار اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فرقہ دیوبندی بہت بڑے ترم تراز کے ساتھ، تم تراک کے ساتھ بولا اور کہنے لگا نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ جو عقیدہ ابو جہل نے دیا تھا یہ دیوبندیوں نے اختیار کر لیا، جو عقیدہ سنیوں نے دیا تھا، ہم جو عقیدہ صدیق نے دیا تھا وہ ہم سنیوں نے اختیار کر لیا۔ ہمیں کالا کلوٹا تھا، بولتا تھا نبی مجھ جیسے بشر ہے، آنکھوں سے اندھا تھا، کہتا تھا نبی مجھ جیسے بشر ہے، آنکھ سے کانا تھا، بولا نبی ہم جیسے بشر ہے، پست قد تھا، بالکل بیکار تھا، سہارنپور کا بالکل بدکار تھا، کہنے لگا ہم جیسے بشر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہوئے عقیدہ دیا اور بولے تو بڑا اچھا بولے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کیا بات ہے، واہ بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور سنیں، مصطفیٰ نور ہے، نبی کا ظاہر بھی نور، نبی کا باطن بھی نور۔ اونچا بولے نبی کا ظاہر بھی نور، نبی کا باطن بھی نور۔ نبی کا ظاہر تو یہ ہے نبی کی آنکھیں نورانی، نبی کی پیشانی نورانی، نبی کی زبان نورانی، نبی کا دہن نورانی، نبی کا ذقن نورانی، نبی کا پورا جسم نورانی۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں جب نبی بولتے تھے تو آقا کے دانتوں میں جو خلا تھا، تھوڑی سی جگہ خالی تھی، ان جگہ سے، اس جگہ سے نور نکلتا تھا اور سامنے والی دیوار پر اس کی روشنی پڑا کرتی۔ سبحان اللہ، بول جائیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام، حضرت عبد المطلب جب نبی کریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی کا نور حضرت عبد المطلب کی پیٹھ میں تھا۔ اب رہا بادشاہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ کفار قریش نے کہا یہ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جبل ثبیر پر چڑھے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے دادا
जबल सबीर, सबीर नामी पहाड़ पर चढ़े थे मक्का में, और चढ़ने के बाद आप दुआ करना चाहते थे। इतने में क्या देखते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब कि मेरी पेशानी पर नूर चमक रहा है, और ऐसे ही नूर चमक रहा है, ऐसे ही गर्दिश कर रहा है जैसे चांद आसमान में घूमता है, गर्दिश करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरी पेशानी से रोशनी निकल रही थी और खाने काबा पर पड़ रही थी, इधर से रोशनी निकलती थी, उधर खाने काबा पर पड़ती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुफ्फारे कुरैश का हाथ पकड़ा और फरमाया, इरजिउ, जरा वापस चलो, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अब हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरी पेशानी से मोहम्मद का नूर खाना काबा पर पड़ गया है, और ये नूर जहां जहां पड़ता है उन चीजों की हिफाजत कर लिया गया। बेशक सुभान अल्लाह। ये है मुस्तफा अलैहिस्सलाम का नूर। और एक वाकया सुना दूं आपको, मगर मोहब्बत से साथ देंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे तब कहूंगा, पीछे वाले भी बोलें, आप हजरत भी बोल जाइए सुभान अल्लाह। हमें दिन भर के थके होंगे, बैठ जाइए, काहे अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, बैठ जाइए। मैं उर्दू जबान बोल रहा हूँ, फारसी जबान नहीं बोल रहा हूँ। एक पीर साहब कहीं तशरीफ ले गए, रात भर मुरीद ने खिदमत की, सुबह को चलने का वक्त हुआ, मुरीद से पीर साहब ने कहा अच्छा इजाजत। मुरीद बेचारा बिल्कुल बेकार था, कुछ उर्दू जानता नहीं था, परेशान हो गया, नीचे सर कर लिया। उसके बाद बोला हजरत थोड़ी देर रुक जाइए, घर में गया, बीवी से बोला हमें तूने सुना? कहा क्या सुना? पीर साहब मुझसे इजाजत मांग रहे हैं। बीवी अपने शौहर से एक हाथ आगे, कभी मचान में देखा, कभी दुकान में देखा, कभी नीचे देखा, कभी ऊपर देखा, और कहने लगी पीर साहब से कहना मिल जाएगी तो घर पहुंचा देंगे। समझ गए? तो ऐसा तो नहीं है, हमें मीरपुर के मुसलमानों तुम मीर हो मीर, और जब मीर हो तो वाकईतन मीर बनके भी तो दिखाओ, इजहार भी तो करो उसका। सुनो मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नूर का वाकया सुनो, कितना प्यारा वाकया मुस्तफा अलैहिस्सलाम के नूर का है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया था, आदम ये जन्नत में जो दरख्त नजर आ रहा है इसका फल मत खाना, वाकया मशहूर है। हजरत आदम ने फल खा लिया, और फल खाने के बाद में हुआ क्या? कुरान बोला वबदत लहुमा सौआतुहुमा, हजरत आदम हजरत हव्वा के जिस्म से कपड़े हट गए, हजरत आदम का जिस्म भी बरहना हो गया, हजरत हव्वा का जिस्म भी बरहना हो गया। आज सुनिए, हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आदम के जिस्म, इन दोनों के जिस्म से जब कपड़ा हटा था, आदम की निगाहें झुक गई थी, हजरत हव्वा की निगाहें झुक गई थी। रब की बारगाह में रो रो कर अरीज़ा पेश करते हैं, मगर कपड़ा नहीं मिल रहा है, बदन छुपाने के लिए, शर्मगाह छुपाने के लिए। हजरत आदम और हव्वा ने सोचा लाओ दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपने जिस्म को छुपाया जाए, मगर रिवायत में आया है जिस दरख्त की तरफ हजरत आदम अपना हाथ बढ़ाते थे वो दरख्त ऊंचा हो जाता था और पत्ते देने से इनकार कर देता था। हजरत आदम गेहूं के पास गए, उसने भी अपनी बाली देने से इनकार कर दिया। हजरत आदम अंगूर की शाख के पास गए, उसने भी अपने पत्ते देने से इनकार कर दिया। हजरत आदम जन्नत के दरख्तों के पास चक्कर लगाते रहे, मगर किसी दरख्त ने अपने पत्ते ना दिए। मगर एक दरख्त था जिसको हम इंजीर बोलते हैं, ये इंजीर का दरख्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे करीब बढ़ते हैं, हजरत आदम की बारगाह में वो इंजीर का दरख्त झुक जाता है, और झुकता ही नहीं है बल्कि मोहब्बत के साथ अपने पत्ते भी दे देता है। कुरान बोला व तफीका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, हजरत आदम अपने जिस्म को छुपाने लगे, हजरत हव्वा पत्ते तोड़कर जिस्म को छुपाने लगी। जन्नत के किसी दरख्त ने पत्ते ना दिए, मगर इंजीर के दरख्त ने पत्ते दे दिए। रब की बारगाह से आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया ऐ इंजीर के दरख्त, तूने आदम को देखकर अपने आप को झुकाया क्यों, जबकि जन्नत के दरख्तों ने पत्ते देने से इनकार कर दिया। ना तुझे ना उसको अंगूर की शाख ने पत्ते दिए, और ना ही उसको गेहूं ने अपनी बालियां दी है। हमें जन्नत के हर दरख्त ने अपने पत्ते देने से इनकार कर दिया, मगर तू आदम के सामने झुक भी गया और तूने पत्ते भी दे दिए। इंजीर के दरख्त ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, मौला आदम के लिए क्यों ना झुकता, जबकि आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है तुम्हारा नबी, हमें तुम्हारा नबी बड़ा नूरानी, और ऐसा नूरानी जिधर जिधर नजर पड़ती है
وہ چیز بھی نورانی ہو جاتی ہے. ہمیں بدعقیدہ کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتے، غیب نہیں جانتے. میں کہتا ہوں تیرا عقیدہ تو ابو جہل سے بھی بدتر ہے. ابو جہل کنکری لے کر آیا تھا اور اس نے ایک جملہ بولا تھا، توجہ دیجئے گا. اس نے کہا تھا اگر نبی ہو، کیا بولا تھا؟ اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب. یہی تو ہے نا. واقعہ مشہور ہے مگر دو نقطے بتا دوں آپ کو. مٹھی میں کنکری بند ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بتا دوں یا خود بتا دے؟ میں بتا دوں یا خود بتا دے؟ جب کنکری نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو جہل نے کنکری کو پھینک دیا. کنکری کو جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک بند تھی، اور کلمہ پڑھا تو پھینک دیا. کیوں؟ توجہ توجہ. اب اگلا جملہ سنیے. یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، اب اعلیٰ حضرت کے فقیر اور غلام سے بھی سنو. اس کنکری نے ابو جہل کے ہاتھ سے گرنے کے بعد یہ ذہن دیا تھا ہمیں جو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے دنیا دار کی غلامی میں رہتا ہے، اور جب کلمہ پڑھ لیتا ہے مدینے کے تاجدار کی غلامی میں آیا. بے شک سبحان اللہ. اور ایک بات اور بتا دوں، یہ جو اس کے اندر کنکری تھی یہ کنکری چھپی ہوئی تھی. کنکری کیا تھی؟ کنکری کیا تھی بولو؟ چھپی تھی. جو چیز چھپی ہوتی ہے اسی کو غیب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ غیب بولتے ہیں. ہمارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک کمرے میں بند کر دو اور ایک صاحب کو باہر لے جا کر اسی دروازے کے باہر کھڑا کرو. ان سے پوچھو یہ بتائیے کمرے میں کون ہے؟ تو کہیں گے مجھے پتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمرے میں جو آدمی چھپا ہے وہ ان کے لیے غیب، اور جو کمرے کے باہر کھڑا ہے وہ اس کے لیے غیب. اب دیکھیے کنکری جب مٹھی کے اندر بند تو کنکری مصطفیٰ کے لیے غیب ہو گئی. کنکری کس کے لیے غیب ہوئی؟ مصطفیٰ کے لیے غیب ہوئی. اور مصطفیٰ کنکری کے لیے غیب. چونکہ مصطفیٰ کنکری سے چھپے تھے اور کنکری مصطفیٰ سے چھپی تھی. اب ذرا دیکھیے گا رسول پاک نے جب اتنا فرمایا تھا میں کہوں یا یہ بتا دے، پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے جب اتنا جملہ نکلا ہمیں کنکری مصطفیٰ کے لیے غیب تھی اور مصطفیٰ کنکری کے لیے غیب تھے، مگر جب نبی کی نگاہ نبوت ایک کنکری پر پڑی تو اس کنکری نے بتا دیا اگرچہ مصطفیٰ چھپا ہے مگر اب نبی کی نظر پڑ گئی ہے. اس لیے بتاتی ہوں یہ سامنے والا ابو جہل کوئی ایسا ویسا نہیں ہے بلکہ رب کا بنایا ہوا رسول ہے، نبی ہے. یعنی پتہ یہ چلا جب نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو بے جان چیز غیب بتاتی ہے. ارے جب بے جان چیز غیب جانتی ہے تو مدینے کا تاجدار یقیناً غیب جانتا ہے. اور اعلیٰ حضرت بولتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ یہاں تک تو نور ظاہری کی بات تھی. اگر اسی پر گفتگو کی جائے نور ظاہری پر تو میرے بھائی ابھی 2 دن پہلے کی میری تقریر تقریباً 3.25 گھنٹے کی ہے صرف نور ظاہری پر. مگر آپ آئے ہیں مصطفیٰ کا میلاد منانے کے لیے تو ذرا مصطفیٰ کی سیرت بھی لے کر چلے جاؤ، کچھ پیغام بھی میری طرف سے لے کر کے چلے جاؤ. یہ مصطفیٰ کا ظاہری نور تھا جس کا میں نے اب تک ذکر کیا ہے. آؤ ذرا نور باطنی دیکھیں. یہ نور باطنی کیا ہے؟ یہ نور باطنی وہی ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے. یہ نور باطنی وہی ہے جو صدیق کے دل میں گیا تو صداقت کا بادشاہ بنا دیا. یہ نور باطنی وہی ہے جو عمر کے دل میں گیا تو عدالت کا بادشاہ بنا دیا گیا. رسول پاک دنیا میں آئے تھے، پیارے آقا علیہ السلام ہم سب کے ظاہری اور باطنی نور کو عطا کرنے کے لیے آئے تھے. سنیے آقا علیہ السلام کا نور باطنی کیا تھا؟ نور باطنی آقا کا یہ تھا کہ رب قدیر نے مصطفیٰ کو عمدہ اخلاق عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ ایک ہوتا ہے خلق حسن اور ایک ہوتا ہے خلق عظیم. خلق حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کر ڈالے تو شریعت کہتی ہے بدلے میں قتل کر ڈالو. اگر اسلامی حکومت ہو تو بدلے میں قتل کر دینا یہ خلق حسن ہے، اور قتل کے بدلے معاف کر دینا یہ خلق عظیم ہے. کیا ہے بولو؟
اور میرے مصطفیٰ کو خلق عظیم تھا. ذرا غور کیجئے گا آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے. جب عید کا دن آتا ہے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے بچے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں. توجہ فرمائیے, ہمارے بچے چھتوں پر چڑھتے ہیں اور یہ بچہ چاند دیکھ کر بھاگا بھاگا اپنے باپ کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے ابو جان چاند نظر آ گیا ہے, میرے لیے اچھا لباس آپ نے دے دیا ہے, صبح کو مجھے 20 روپے دے دینا, میں اب میں عید کا میلہ کروں گا اور خوشی مناؤں گا, آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا. میرے سنی مسلمانوں, کبھی تم نے یہ غور کیا ہے کہ تمہارے ان بچوں کے ساتھ کچھ یتیم بچے بھی چاند دیکھتے ہیں؟ کبھی تم نے ان کے دل کی آہٹ کو سنا ہے, کبھی دل کی پکار کو سنا ہے؟ وہ آخر دیواروں سے چپک چپک کر گھروں کے کونوں میں بیٹھ بیٹھ کر روتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کاش اگر میرا بھی باپ ہوتا تو آج میں بھی اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کر مچل جاتا اور اس کے بعد میں بھی باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے جاتا. آؤ آؤ دیکھیں, رسول پاک کو اللہ نے یہ اخلاق کریمانہ عطا فرمائے تھے. پیارے آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک دیوار سے ایک بچہ چسپا ہے اور چپک چپک کر سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے. پیارے آقا نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیرا اور فرمانے لگے بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات کیا ہے؟ رسول پاک سنیے, میرے باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے, میں یتیم ہوں. آج بچے نئے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مگر میرے پاس کپڑے نہیں, میرے باپ کا سہارا نہیں. آخر مجھے اچھے کپڑے کون پہنائے گا؟ مگر جہاں کسی کا سہارا نہیں ہوتا ہے, جب دنیا میں کسی کا سہارا نہیں ہوتا تو اس کا سہارا مصطفیٰ بنا کرتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے اور نبی کی عادت دیکھیے. ادھر ہزاروں صحابہ کرام عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے اور انتظار کر رہے ہیں کاش آقا آ جائے نماز پڑھا دے, مگر آقا نے نماز پڑھانے کے لیے قدم آگے نہ بڑھایا, نماز کو مؤخر کر دیا گیا ہے. رسول پاک پلٹ کر آتے ہیں, اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد گھر لے جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام گھر لے جا کر حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ اس بچے کو کھانا کھلاؤ. بچے کو کھانا کھلا دیا گیا. فرمایا آقا اب کیا کروں؟ کہا جیسے میرے حسن و حسین کو کپڑے دیے گئے تھے ایسی اس یتیم بچے کو کپڑے پہنا دو. کپڑے پہنا دیے گئے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس بچے کے ہاتھ پر, اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور میرے آقا نے ایک بڑا پیارا جملہ دیا تھا. رسول پاک کی سیرت کو بھی سنو, نبی کا میلاد منانے والوں, رسول پاک کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو. پیارے آقا نے فرمایا بیٹے کے سر پر, بچے کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور فرماتے ہیں اما ترضى ان يكون محمد اباك وعائشة امك وفاطمة بنت محمد اختك. اے بیٹے یتیم بچے ذرا یہ بتا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ بن جائے؟ کیا اس بات سے خوش نہیں عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا اس بات سے خوش نہیں خاتون جنت فاطمہ تیری باجی بن جائے؟ واہ واہ سبحان اللہ. یقین سے بتانا میرے سنی بھائیوں, آج عید کے موقع پر تم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہو. تمہارے گلی کوچوں میں غریب بچے رہتے ہیں, تم نے عید کے دن کتنے غریب بچوں کو کپڑے بنا کر دیے. تم نے کسی غریب کے گھر میں جا کر یہ دیکھا کہ آخر اس غریب کے گھر میں آج عید کے دن کچھ پکانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ آج گوشت کا انتظام ہے کہ نہیں؟ اس کے گھر میں راشن پانی ہے کہ نہیں؟ ارے مصطفیٰ کی سیرت اگر منانے آئے ہو, نبی کا میلاد منانے آئے ہو تو سیرت مصطفیٰ کا یہ ٹکڑا لے کر چلے جاؤ اور اس مجلس سے یہ عہد لے کر جانا آقا ہم نے آپ کی سیرت کو مولوی شہزاد کے ذریعے سن لیا ہے, اب اگلی عید اس وقت تک نہیں منائیں گے, اپنے بچوں کو نئے کپڑے اس وقت تک نہیں پہنائیں گے, اپنے گھروں میں چولہا اس وقت تک نہیں جلائیں گے, اب خود ایسا نیا لباس اس وقت تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ کسی غریب بچے کو ہم نیا لباس نہ پہنا دے, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر, محبت بھرا ہاتھ رکھ کر اس کی دلجوئی نہ کر دے. ارے یہ وہ یتیم بچہ ہوتا ہے, غریب تو وہ ہوتا ہے, یتیم تو وہ ہوتا ہے جب یہ اپنی خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا, قبول کر لیا انشاءاللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو. ہمیں اسلام کا طور طریقہ تو یہ ہے, اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار بھی نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوہ کو خیال آئے میرا شوہر ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتا.
रसूल तो यहां तक फरमाते हैं अगर तुम्हारे घर में गोश्त बन रहा हो तो गोश्त में पानी ज्यादा कर लो, शोरबा बढ़ा लो, ताकि तुम्हारे पड़ोस में मोहल्ले में कोई गरीब हो, तुम्हारे घर का सालन उसके घर भी पहुंच जाए। बोल जाइए। और सुने, आका फरमाते हैं अगर इतना नहीं कर सकते तो गोश्त ऐसे वक्त में बनाओ, ऐसे जाविये और कोने में बनाओ कि तुम्हारे गोश्त की खुशबू उसके करीब तक ना पहुंचे। मेरे सुन्नी भाइयों, एक पैगाम और लेकर के जाओ। आज ये भी फरमाया गया किसी यतीम और गरीब के सामने अपने माल की नुमाइश ना करो। आज हमारे घरों में माल की नुमाइश होती है। अगर बेटी का जोड़ा आ गया, अगर बेटी का जहेज आ गया, जहेज को हम चारपाई पर सजा देते हैं, हम गली कूचों में ढंढोरा पीटते हैं और एक औरत और बच्चियां जाती है, कहती है चलो बाजी का जहेज आया है, चलो बाजी के जोड़े आए हैं, चलो बाजी के कपड़े आए हैं, चलो बाजी का सोना आया है, फूफी का सोना आया है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, आपके मोहल्ले की लड़कियां आपके घरों में आती है और उस लड़की के लिबास को देखती है, नए नए कपड़े देखती है। कभी आपने गौर किया है कि उन लड़कियों में कुछ गरीब लड़कियां भी होती है, कुछ यतीम लड़कियां भी होती है। अरे वो लड़कियां भी होती है जिनका बाप सुबह को टिफिन लेकर चौराहे पर बैठ जाता है और बूढ़ा बाप इसलिए जाता है कि मैं दिन में जो कमाऊंगा रात को राशन लेकर के आऊंगा, मगर उसके कपकपाते हुए हाथों को देखकर, उसके जिस्मानी कमजोरी को देखकर उस बूढ़े बाप को कोई मजदूर बनाने के लिए तैयार नहीं होता। ये दोपहर को टिफिन लेकर अपने घर जाता है। कभी आपने गौर किया उस कमजोर बाप के पैर कितने बोझल होंगे? और जब यही बूढ़ा बाप घर पहुंचता है, जो घर ये कहकर आया था बीवी आज पैसा मिलेगा, मैं घर में राशन लेकर आऊंगा, कपड़े लेकर आऊंगा, खाने का इंतजाम करूंगा, मगर जब खाली हाथ जाता है तो वो गरीब बच्चियां हसरत भरी निगाहों से बाप को देखती है जो अपने घर में बैठकर कारचोबी का काम करके अपने जहेज का इंतजाम कर रही थी। अरे तुमने तो मालदारी की हालत में अपनी बेटी को सोना चांदी चढ़ा दिया है, तुमने गाड़ी बंगला दे दिया है, दौलत का अंबार लगा दिया है, मगर तुमने मुस्तफा की उम्मत में पैदा होने वाली यतीम बच्चियों का ख्याल नहीं किया, गरीब बच्चियों का ख्याल नहीं किया। अरे तुम जहेज की नुमाइश करते हो, कभी तुमने सोचा आज कितनी बेटियां ऐसी है जो अपने बाप के कांधों पर जिंदा लाश बनी बेटी घरों में पड़ी है। तुम रात को सो जाते हो, वही बूढ़ा बाप रात को रोता है, खुदा की बारगाह में सिसकियां लेकर कहता है मौला काश तूने मुझे लड़कियां ना दी होती, और अगर लड़कियां दी थी मौला तो दौलत दे दी होती। अरे खुदारा, जहां अपनी जिंदगी को संवार रहे हो, मुस्तफा की सीरत को देखो। नबी यतीमों का सहारा बनने आया था, गरीब और बेवाओं का सहारा बनने आया था। हमें मुस्तफा ने 25 साल की उम्र में 40 साल या 35 या 45 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी करने के बाद दुनिया वालों को सहन दे दिया था कि मुस्तफा दुनिया में एंजॉय करने नहीं आया है, बल्कि गरीबों का और बेवाओं का सहारा बने। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत है। आज भी हम यतीमों का सहारा बन सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे आका मेरा बच्चा गायब हो गया है, सुबह से मिल नहीं रहा है, शाम का वक्त होने वाला है। प्यारे आका इससे पहले कोई जवाब देते, एक दूसरे सहाबी बोले तुम्हारे बच्चे को मैंने, तवज्जो फरमाइएगा, अब मैं जरा नसीहत की बातें कर रहा हूँ, ये पैगाम भी लेकर जाइए। तुम सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमान हो, हमें तुम्हारी नमाजें कबूल होती है, तुम्हारी नेकियां कबूल होती है, तुम्हारी इबादतें कबूल होती है, इसलिए कि तुम्हारे दिल में मुस्तफा का इश्क बैठा हुआ है। इससे पहले के नबी कोई जवाब देते, उन सहाबी ने कहा सुनो ए सहाबी, मैंने तुम्हारे बेटे को फला बाग में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है, हमें इस्लाम का मिजाज समझो, इस्लाम का मिजाज समझो। ओ मेरे भाई कैसी बातचीत कर रहे हैं, खामोश रहिए, तवज्जो दीजिए। मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आप ऐसे हैं कि मेरी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये जिंदगी के वो लम्हात है कि क़यामत के दिन इस तरह की मजलिसों को अपनी जिंदगी में तलाश करोगे। काश मुझे मुस्तफ़ा के मिलाद की वो मजलिस मिल जाती जिसके जरिए मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करके शफाअत का परवाना ले लेता। बड़ी प्यारी जगह बैठे हुए हो,
صحابی رسول بولے میں نے تمہارے بچے کو فلاں میدان میں فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا. اسلام کا مزاج سمجھو. پیارے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی فوراً اٹھے اور تیزی کے ساتھ چلنے لگے. آقا نے فرمایا ذرا ان صحابی کو بلاؤ. صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ہمیں میاں اتنی جلدی بھی کیا ہے. کہنے لگے آقا آپ کو پتا ہے وہ میرا بیٹا صبح سے غائب ہے, دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں روک نہیں رہا ہوں مگر ایک میری نصیحت سن جاؤ. اب اگلے جملوں پر توجہ چاہوں گا, ہر ایک کی توجہ چاہوں گا. رسول پاک علیہ السلام نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جب تم بچوں کے قریب جانا تو بچوں کو نام لے کر کے پکارنا, بیٹا کہہ کر مت پکارنا. صحابی نے کہا آقا اگر بیٹا کہہ کر پکار لوں تو جرم بھی کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو سنو, ادھر تم اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارو گے تو صحیح, اور اگر تم نے بیٹا کہہ کر پکارا ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو. ادھر تم کہو بیٹا, یتیم بچے کے دل سے آ نکلے اور وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے مولا کاش میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتا. یہ مصطفیٰ کا مزاج ہے, یہ شریعت کا مزاج ہے. اس مزاج کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. دوسروں کو دکھانے کے لیے دولت مت کماؤ, ہمیں دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی دولت کو تقسیم مت کرو. اگر کرتے ہو تو مدینے والے کو منانے کے لیے کرو. آخری بات آپ تک پہنچا دوں. ایک بینر تھا جس بینر پر لکھا تھا نہ کم نہ حاوی حقوق مساوی. یہ بینر تھا ایک مسلم عورت کے ہاتھ میں. جب یہ بینر کا علم مجھے ہوا تو میں 1400 سال پرانی تاریخ میں کھو گیا. میں نے کہا اس عورت کو کیا ہو گیا ہے, آج یہ اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے. آئے میں تم نے سنا ہوگا ابھی 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر سارا بانو پہنچی تھی سپریم کورٹ میں. آج پورے ہندوستان میں 3 طلاق کا مسئلہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ بھونک رہا ہے, ہائی کورٹ اپنی بدتمیزی دکھا رہا ہے, اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قانون کا مذاق اڑا رہی ہے. سنے رسول پاک علیہ السلام کی چاہنے والی میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہے. اگر کوئی اسرا نعمانی ہو یا سارا بانو ہو یا تسلیمہ نسرین جیسی منحوسہ عورتیں ہو تو ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ دنیا میں تمہارا آئیڈل یہ نہیں, کوئی ہندوستان کی ہیروئن تمہارا آئیڈل نہیں ہے. اگر آئیڈیل بنانا ہے, اگر نمونہ بنانا ہے تو حضرت فاطمہ کی زندگی کو بناؤ, عائشہ کی زندگی کو بناؤ, مصطفیٰ جان رحمت کی بیویوں کی زندگی کو بناؤ. آج وہی قانون وہی بینر پر لکھا کیا تھا کہ حقوق مساوی, حقوق برابر ہونا چاہیے. میں نے سوچنے لگا کہ آخر اس پگلی کو ہو کیا گیا ہے. ارے اس کی تو کوئی قدر نہ تھی. رسول پاک جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس کو ٹھوکروں سے مارا جاتا تھا. دنیا کی سب سے منحوس چیز عورت سمجھی جاتی تھی. اور اتنا ہی نہیں, جب باپ مر جاتا تھا تو سوتیلی ماں کو ایسے ہی بانٹ لیا جاتا تھا جیسے مال کو بانٹا جاتا ہے. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں جبکہ بچیوں کو دفن کیا جا رہا تھا, بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا, آقا نے ایسے ماحول میں بیٹی کا مقام دے کر اور بیٹی کی مرتبت اور رفعت اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کے لیے کہا تھا اے میرے امتیوں سنو, بیٹی منحوس نہیں ہوتی ہے, بدعتم منی, یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بے شک سبحان اللہ. آقا نے کبھی اس عورت کو بیٹی کا درجہ دیا, کبھی بہن کا درجہ دیا, کبھی بیوی کا درجہ دیا, کبھی ماں کا درجہ دیا, اور ماں کا درجہ دینے کے بعد جنت کو کھینچ کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دیا. آج یہ کہتی ہے اسلام ہمارے خلاف بغاوت کر رہا ہے. آج کہتی ہے 3 طلاق عورتوں پر ظلم ہے. آج کہتی ہے پردہ کرنا عورتوں کے لیے قید کرنا ہے. ایک صحافی نے مجھ سے کہا تھا تم نے پردہ دے کر اپنے گھر کی عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر لیا ہے. میں نے کہا ہمیں ہوش کے ناخون لے اور ذرا دماغ اور عقل سے کام لے. ہم نے پردے کا قانون دے کر, اسلام نے پردے کا قانون دے کر عورت کو قید نہیں کیا ہے بلکہ اس کی عزت کو قید کر دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے نا بات؟ آج کیا حال ہے؟ ہمیں جس مصطفیٰ کے دور میں عورتوں کو دفن کیا جا رہا ہو, بچی قبر میں دفن کر دی جاتی ہو,
باپ بوڑھا ہے, ہاتھ کپ کپا رہے ہیں, مگر گھر میں بچی آ گئی ہے تو لے کر جا رہا ہے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے, لرزہ برندام جسم سے وہی گڑا کھودتا ہے اور بچی کو دفن کر دیتا ہے. مگر دیکھ رہے مصطفیٰ کا قانون, دیکھ نبی کی تعلیم, آقا علیہ السلام نے پیاری تعلیم دی. تو یہی بوڑھا باپ نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں ہو اور ان 2 لڑکیوں کی وہ تربیت دے, پرورش کرنے کے بعد ان کی شادی کر دے, آقا نے فرمایا وہ انسان کل قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا تو جنت میں ایسے ہی ہوگا, میرے ساتھ میں اتنا ہی قریبی ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں. ایک صحابی عرض کرنے لگے آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو, پیارے آقا نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہ منصب ملے گا. ایک دوسرے مقام پر آقا نے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان فرمایا اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہو, اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہو, ان کی وہ تربیت کرے اور تربیت کرنے کے بعد ان کی شادی کرا دے. پیارے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کی شفاعت فرما دے گا, اللہ اس کی شفاعت فرما دے گا اور وہ اس کے لیے ذریعہ شفاعت بنے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے آقا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو, آقا نے فرمایا وہ بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا کسی کی 2 بیٹیاں ہو, پیارے آقا نے فرمایا وہ بھی ذریعہ نجات بن جائیں گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا کسی کی 1 بیٹی ہو, فرمایا وہ بھی ذریعہ نجات بن جائے گی. حضرت عائشہ موجود تھی, آپ نے اپنی خالی گود کو دیکھا, عائشہ کے پاس کوئی بچہ بچی نہیں تھی. آپ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی آقا یہ بتائیے اگر 4 بچوں والی 4 لڑکیوں والا باپ ہے وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن رہی ہے, 3 ذریعہ نجات بن رہی ہے, 2 ذریعہ نجات بن رہی ہے, 1 ذریعہ نجات بن رہی ہے, مگر آقا کسی کے پاس اگر 1 بھی بچی نہ ہو تو کیا اس کو شفاعت نہ ملے گی؟ آقا نے فرمایا عائشہ سنو کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کرانے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کی شفاعت محمد عربی کرائیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب سبحان اللہ. میں آپ کو پیغام کا دینا چاہتا ہوں, رسول پاک کے زمانے میں بچیوں کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے, مگر نبی کا ایسا پاکیزہ نظام آیا جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. جو باپ اپنی بیٹی کو قبر میں زندہ دفن کرنا فخر محسوس کرتا تھا, آج وہ تمنا ہی کر رہا ہے مولا کاش میرے پاس 2 بیٹیاں ہوتی. ارے یہ بوڑھا باپ جس کو ہم نے دیکھا کہ اپنی بڑھاپے کے زمانے میں بھی اپنے کاندھے پر بھاری بھاری بوریاں لاتا ہے. کسی بوڑھے باپ سے پوچھا گیا آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے گھر میں بیٹی ہے, مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی بیٹی کی پرورش کر کے شادی کر دے تو کل جنت کا حقدار ہو جائے گا. وارے بوڑھا باپ جو کل اپنی بچیوں کو دفن کرتا تھا آج اس کے لیے محنت کر رہا ہے. ہمیں بھائی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے, الگ سے جاب کرتا ہے. پوچھا جائے جاب کیوں کر رہا ہے, کہے گا میرے گھر میں بہنیں ہیں, سوچ رہا ہوں اس کے ہاتھ لال پیلے کر دیے جائے. یہ مصطفیٰ کے قانون کی پاکیزگی ہے اور نبی کے قانون کا انقلاب ہے. جو زمانہ بچیوں کو منحوس سمجھ رہا تھا آج وہ ان بچیوں کی پیدائش پر خوشیاں منا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. مگر عورت کہتی ہے کہ اسلام نے آخری بات دے رہا ہوں, عورت کہتی ہے اسلام نے ہم پر ظلم کیا ہے, اسلام نے ہم پر ظلم کیا ہے. سپریم کورٹ کے چکر لگا رہی ہے پگلی, ہائی کورٹ کے چکر لگا رہی ہے, عرضی پیش کر رہی ہے. ارے ذرا یہ تو غور کر, تجھے ماں بنانے والا مصطفیٰ, تجھے بہن بنانے والا مصطفیٰ, تجھے بیٹی بنانے والا مصطفیٰ, تجھے بیوی بنانے والا مصطفیٰ الگ الگ درجے دے کر, الگ الگ رشتے دے کر تیری عزت کو بچایا ہے. اور یہ 3 طلاق کا مسئلہ بھی مدینے والے نے عطا کیا ہے. ارے جب وہ تیری عزت کو بڑھا سکتا ہے تو کیا 3 طلاق کے ذریعے تجھے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے رکھے گا؟ نہیں نہیں. ارے مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون بڑا پاکیزہ قانون ہے. آخری جملہ بولتا ہوں, آج میری ماں اور بہنیں جو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, فقیر شہزاد کا یہ پیغام لے جانا جو مصطفیٰ نے نظام دیا تھا اس نظام کی مثال نہ سپریم کورٹ میں مل سکتی ہے نہ ہائی کورٹ میں مل سکتی ہے. بے شک سبحان اللہ, حقیقت ہے. بے شک. اور یہ حکومت سن لے جو آج 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر ہمارے اسلام کے قانون کو مٹانا چاہتی ہے, مسلم پرسنل لا کو سرے سے ختم کرنا چاہتی ہے, کامن سول کوڈ نافذ کر کے مسلم پرسنل لا کو برباد کرنا چاہتی ہے. ہم ایک بات کہیں گے, حکومتیں ہو تمہیں مبارک, بغاوتیں نہ ہم کریں گے. اگر شریعت پہ آنچ آئی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. بے شک.
بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ سرزمین میرپور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں بیدار کرنے کی کوشش مت کرو، ہم سو رہے ہیں، آرام سے سونے دو. ہمیں ہندوستان نے نکالنے کی بات نہ کرو. یہ دھرم پریورتن اور ساتھ ہی یہ گھر واپسی آندولن مت چلاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ گھر واپسی آندولن تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں چلانا چاہیے. ارے ہمارا باپ آدم ہندوستان میں سب سے پہلے مومن بن کر کے آیا تھا. تمہارا دین تو وہ تھا. تم آدم کی اولاد ہو تو سچی اولاد اسی وقت ہوگے جب ایک خدا کو مانو گے، 36 کروڑ معبودوں کو جھٹلا دو. بے شک بے شک. ابھی میرے بھائی نے ایک بات کہی تھی، ہمیں چھیڑا نہ جائے. ہم جب چھڑ جاتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں. سرکار مفتی اعظم کے دور میں جب شدی تحریک کا فتنہ اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا 4.5 لاکھ لوگوں کو ہم مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دیں گے، سرکار مفتی اعظم اعلی حضرت کا بیٹا اٹھا تھا اور پورے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا تھا. ان کا منصوبہ تھا 4.5 لاکھ لوگوں کو مسلمانوں کو غیر مسلم بنائیں گے. مگر سرکار مفتی اعظم نے ثابت کر دیا تھا جب نبی کا دیوانہ نکلتا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں پر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری واقعہ آپ تک پہنچاؤں مختصر انداز میں. میرے بھائی نے کہا تھا نسبندی کا مسئلہ اٹھا تھا نا، جب نسبندی کا مسئلہ اٹھا تو سرکار مفتی اعظم کے پاس ایک دروغہ آیا. جو دروغہ اس کی بیوی بڑی پریشان رہتی تھی، سرکار مفتی اعظم نے تعویذ دیا، اس کی بیوی ٹھیک ہو گئی. اب وہ سیدنا سرکار مفتی اعظم پر دبش ڈالنا چاہتا تھا. اس نے آپ کے شاگردوں سے کہا حضرت آج رات گھر نہ سوئیے گا، حضرت سے کہنا گھر نہ سوئیں، آج پولیس دبش ڈالنے والی ہے. سرکار مفتی اعظم کے قریب جب مریدین آئے، شاگرد آئے، کہنے لگے حضرت آج رات گھر پر نہ سوئیے گا، دبش پڑنے والی ہے. فرمایا اب تک گھر میں سوتا تھا، اب گلی میں سو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول جائیے بول جائیے. فرمایا اب گلی میں سوؤں گا. سرکار مفتی اعظم نے چارپائی نکلوائی، گلی میں سو رہے ہیں. ادھر سے دبش ڈالنے کے لیے جب پولیس والے آئے، سرکار اعلی حضرت کی گلی میں جیسے گھسے، روایت کرنے والا وہی دروغہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑوں پر نوجوان ہے، پرانا لباس نہیں نیا لباس ہے، کالا امامہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مصطفیٰ کا وفادار ہے، رسول پاک علیہ السلام کے وفادار کی حفاظت کے لیے وہ گھوڑوں پر سوار لوگ ان پولیس والوں کی طرف بھاگتے ہیں جو دوسروں کی گرفت کرنے آئے تھے. خود اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. واہ سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمت و رضوان سے لوگوں نے کہا حضرت رات لوگ آئے تھے. اسی دروغہ سے پوچھا تم آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کہا میں آیا تھا بابا، دبش ڈالنے آئے تھے، جان بچانا مشکل پڑ گئی. جب میں نے سرکار مفتی اعظم کے اس واقعے کو سنا تو میں پلٹ کر چلا گیا 1400 سال پرانی تاریخ کی طرف، اور میں نے کہا اگر بریلی میں ضرورت پڑی تو سرکار مفتی اعظم کی مدد ہو گئی. ہمیں جنگ بدر میں جب مدینے والے کو ضرورت پڑی تھی، اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیج کر مدینے والے اور اصحاب رسول کی حفاظت کی تھی. جب مدینے میں ضرورت پڑتی ہے اللہ 3000 کا لشکر بھیج دیتا ہے، اور جب بریلی میں ضرورت پڑتی ہے اللہ رجال الغیب بھیج دیتا ہے. یہ مصطفیٰ بھی کمال والے ہیں، غلام بھی کمال والے ہیں. اسی لیے کوئی کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں جہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ نے بلایا یا نہ بلایا مگر مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس آتے جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.